بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے عوام سے جو ٹیلی فون کالز وصول کی، ایک سوال کے جواب میں ریپ کے جو ملزمان ہیں اس حوالے سے، کیسز کے بڑھنے کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا. اس موقف اختیار کیے جانے کے بعد ایک شور مچا ہوا ہے اس بیان کے اوپر، اور بعض حلقے اس بات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اس بیان کو واپس لیں اور معافی مانگیں. عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے. بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں، کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو، یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے، بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا، وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. سو دیکھیں، ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جو جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا، کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. جی، اور یہ سب جس طریقے سے نشاندہی کی ہے وزیراعظم صاحب نے، آپ 100 ان سے اختلاف کریں، لیکن ان باتوں کو 22 سال کی اس کی پوری جدوجہد کے اندر اس نے خوبصورت بات کی ہے تو یہ کی، اور جس نے اس معاشرے کی اس سارے کے سارے معاملے کا زندگی گزاری ہوئی، پرونز اینڈ کونس دیکھے، اس کو پتا ہے وہ معاشرہ کیا ہے، جو اس معاشرے کا ہارٹ تھراپ رہا ہے، جس کے سامنے اس معاشرے کی عورتیں ایسے طواف کرتی رہیں جیسے مکھیاں طواف کرتی ہیں. وہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کو میں نے دیکھا ہے، تو وہ ان سارے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارتا. حیرت کی بات یہ ہے، میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک بڑی تماشبین قسم کی صورتحال میں پروگرام ہو رہا تھا، اور ایک 2 نمبر قسم کے اسٹیٹسٹک لا کے وہ بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بہت بڑے، کہ جناب پتہ ہے یہ تو ریپ کو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے، یہ کوئی معاشرے کا کام ہے. یعنی ہم ہیروئن پیئیں گے، ہم شراب پیئیں گے، ہم جوا کھیلیں گے، ہم معاشرہ کچھ نہیں کرے گا، ریپ کو روکو. پھر ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی ریپ تو جنگوں میں ہوتا تھا. او بھائی، دنیا میں ایک حملہ آور آ کے حملہ کرتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا شکار لا کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے. آپ دیکھیں اس وقت پورے 1920 کے بعد سے یہ فنامنا شروع ہوا ہے، جب عورت بیچاری کو گھر سے اٹھا کے بازار کی زینت بنایا گیا. بازار کی زینت کیوں بنایا گیا؟ بیکاز اس وقت آپ کو
دو تین چیزوں کی بہت ضرورت تھی. ایک تو فیشن انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے فیشن انڈسٹری کا سائز کیا ہے؟ 1500 ارب ڈالر. صحیح. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حجاب جو ہے یہ ایک مذہبی ایشو ہے، جھوٹ بولتے ہیں. حجاب بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے، پردہ بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے، خاندانی زندگی بنیادی طور پر معاشی ایشو ہے. ایک عورت جو کہ خاندانی زندگی کے اندر رہتی ہے، جو کہ چاہتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤں، میں ایک 2 یا 3 ایسے بچوں کو پالوں جو ان میں سے ایک بندہ جو نوبل لائریٹ بن جائے، ایک شخص ہے وہ بہت بڑا پیڈیاٹریشین بن جائے، وہ جو چیز وہ اس شخصیت کی وہ بنیادی طور پر مرکز نگاہ نہیں بننا چاہتی، فیملی سسٹم کو رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے. اب اس وقت 2019 میں صرف انڈیا، اکیلے انڈیا کے اندر 4 لاکھ عورتیں ریپ ہوئی. اور آپ کو بتاؤں ریپ سٹیٹسٹکس امریکہ کا بھی یہ ہے کہ 1/3 عورتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم ریپ ہوئی ہیں، باقی رپورٹ ہی نہیں ہوتا. رپورٹ نہیں کرتے. اور وہاں ہر سیکنڈ منٹ کے پاس ایک عورت ریپ. قانون وہاں سخت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ معاشرہ. آپ نے قانون سخت بنا دیا کہ ہم 19 سال سے نیچے شادی نہیں ہونے دیں گے. یہاں بھی آ کے ہر بندہ اولڈ میرج پکڑو، ایسا چل جائے گا، اس کو لڑکی کو اٹھائے گا، تم نے شادی کرنے کی کوشش کی، کیوں کرنے کی کوشش. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ قانون. اوباما بنائے قانون، ٹرمپ بنائے قانون، جہنم میں جاؤ تم سارے کے سارے سوشل ایکٹیوسٹ. 10 لاکھ عورتیں امریکہ میں ہر سال 19 سال سے کم عمر کی عورتیں بغیر شادی کے مائیں بنتی ہیں. ہم شادی نہیں کرتے. یعنی اسلام میں جو کہا تھا وہ بنیادی پرنسپل کہ تم اس بندے کی اس وقت نیڈ کے بندے، یعنی آپ شادی نہ کریں، سیکسل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک اور چیز جس کو کوئی نہیں سکتا وہ ہے اس وقت ماڈرن ڈے ہیومن سلیوری جو ہے وہ عورتوں کی. اس وقت تقریباً دنیا کے بازاروں کے اندر کوئی 1 کروڑ کے قریب عورتیں ہیں جو مختلف جگہوں سے سمگل کر کے لائی گئی، اور یہ بزنس کا حصہ ہیں. کہاں ہیں؟ مساج پارلر. اس نے یورپین پارلیمنٹ کے ایک ناروے کی رکن تھی. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ جو فلپین سے، یہ جو بینکاک سے، یہ جو بنگلہ دیش سے، جو اس جگہ سے اٹھا کے لڑکیاں جو یہاں چائنا سے لا کے رکھی جاتی ہیں، وہ ان کے گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے بلڈ ہاؤنڈ کتے رکھے ہوتے ہیں کہ باہر نکلیں تو ان کو کاٹتے ہیں. اس سے اتنے موٹے موٹے وہ پہلوان رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان کو سارا دن نکلنے دیتے ہیں، اور رات کے وقت وہاں پر اس کی زینت بنتی ہے. یہ پورے کا پورا بازار تم نے کھولا کس لیے ہوا ہے؟ یہ ایمسٹرڈیم کا جو اس کے بازار ہے، ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ، کس لیے تم نے کھولا ہوا ہے؟ اس کو تم نے قانون کی آزادی کس لیے دی ہوئی ہے؟ اور سب سے بڑی جیک دا ریپر پہلا سیریل کلر تھا. جن معاشروں میں، میرا چیلنج ہے، آج بھی عورت جو ہے وہ بنیادی طور پر غزے بسر کرتے ہوئے، کپڑے بہتر پہنتے ہوئے چلتی ہے، وہاں پر آج بھی وہاں پر سیریل کلر کم ہوتے ہیں. جیک دا ریپر پہلا قاتل تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 عورتیں قتل کی، اور اس کے ایک طویل ترین اس کے اسٹڈی کے بعد پکڑا نہیں گیا کہ وہ عورت اس کو قتل کرتا تھا جو منی اسکرٹ پہن کے وہ بازار میں نکل رہی ہوتی تھی یا کوئی پروسٹیٹیوٹ. اچھا صاحب، آج کے جو چیلنجز وزیر اعظم صاحب نے جن کی نشاندہی کی، اس میں کہا کہ فحاشی جب بڑھتی ہے تو یہ معاملات بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فحاشی کو روکنا ذمہ داری کس کی؟ نمبر 1. اور ایک تو حکومت کا ذمہ داری ہے، بحیثیت معاشرہ، سوسائٹی ان چیزوں کو کیسے روکے. ایک اور انہوں نے بتایا کہ موبائل فون کہ بچوں کے ہاتھ میں ایسی ایک چیز آ گئی ہے کہ آج کل کے جو والدین اس بات پہ پریشان ہیں کہ یار کس طریقے سے ہم بچوں کو نکالیں یہاں سے. ایک کتنے مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک لاہور کے ایک سکول میں، گرل سکول میں پکڑے گئے استاد جو کہ جہاں بچے پاکستان کے چینل کے وہ لوگ پتہ نہیں شاید فحاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہم آئندہ سے لڑکیوں کے سکول میں کسی مرد کو آنے نہیں دیں گے. ایک کھڑے ہو کے ایک شخص کہتا ہے یہ کوئی حل ہے کہ مرد کیوں آنے دیں؟ مرد کو آنے دو اور پھر ریپ کو روکو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکسل کرائم آفس کرائم ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جس دن سے آپ نے اختلاط کو آگے بڑھایا. 1996 میں پہلے دفعہ میں امریکہ گیا تھا، دروازوں پہ لکھا ہوتا 7 بجے کے بعد اپنا دروازہ بند کر لیں. چابیاں جو تھی نا اس کی، جو باتھ رومز کے نمبر جو تھے عورتوں کے باتھ روم کے، کیونکہ باتھ روم میں سودار ریپ ہوتے تھے. یہ جو آفس کے اندر، اور پھر میڈیا کو بات کر سکتا ہے، منہ دکھا سکتا ہے کسی کو. جس قسم کی خوفناک قسم کی صورتحال اگر زبانیں مل جائیں بچیوں کو بات کرنے کی تو طوفان آ جائے. ایجوکیشن اور ہیلتھ 2 منسٹریاں جس کے اندر میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے عثمان صاحب کس طرح کی خوفناک زندگی گزاری جاتی ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پرائمری سے لے کے ایم اے تک گرلز کالج اسکول آپ ان کا سیکٹری جو عورتیں لگا سکتے ہیں، ان کا سیکشن افسر عورتیں لگا سکتے ہیں، ان کا کلرک عورتیں لگا سکتے ہیں، ان کا سپرنٹینڈنٹ عورتیں. آپ ٹوٹل کیوں نہیں رائدہ کرتے؟
مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اسلام نے جو بنیادی طور پر جو بنیادی فلسفہ یہ یورپ میں تھا. 1924 میں عورتوں کو ایجوکیشن کا حق حاصل ہوا ہے, اور آج گزشتہ 10 سال پہلے تک آکسفورڈ میں لڑکیوں کا کالج علیحدہ تھا. آج بھی وہاں پر گرل سکول علیحدہ ہیں, اور وہ سمجھتے یہ عثمان صاحب ایک عورت سے کسی کو پوچھ لے, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بچے, کہ تم عورتوں کے ماحول میں کمفرٹیبل رہتی ہو؟ کہتی میں رہتی ہوں. بدترین معاشرہ بھی ہو نا تو مرد کو دیکھ کے وہ اسکرٹ ضرور سنبھالتی ہے عورت اپنا, وہ ہاتھ ضرور یوں رکھتی ہے ایک دفعہ. صحیح, حجاب شرم جو ہے اس کا بنیادی زیور ہے, اور وہ زیور ظاہر بات ہے کسی مرد کے سامنے اس کے سامنے اس کا ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں. اپنے اندر وہ اس کو کیوں اس عورت کو کمفرٹیبل ماحول نہیں دیتے ہو؟ اور دوسری بات آپ کو بتاؤ, یہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں کمفرٹ مومنٹ. 1901 میں امریکہ نے جب فلپین میں پہنچا, شکاگو ٹریبیون آیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ گئے ہیں اس کو بروتھل بنا کے چھوڑا ہے. یعنی ایک پوری یونٹ تھی جو 12 سے 16 سال کی لڑکیاں ان کو لا کے میٹرو منڈیلا میں آ کے آباد کرتی تھی. اور کیا ہوتا کیا ہے, میں کبھی بڑی تکلیف سے مثال دیا کرتا ہوں. یہ پورا کا پورا سسٹم, ایک بینکاک ہے نا, بینکاک میں 6 لاکھ سیکس ورکرز ہیں جن کو یہ سیکس ورکرز کہتے ہیں ان کو معاشرے میں عزت دو. اس کو بیچاری اگر $10 لیتی ہے تو صبح اٹھتی ہے, پیزا ہٹ سے پیزا کھائے گی, پیسہ واپس, برگر کھائے گی واپس, وائس ہل کی لپسٹک لے گی, پیسہ واپس, نائکی کا شوز لے گی, پیسہ واپس, جینس, آخر میں صرف تھکن لے کے اپنے گھر چلے جاتی ہے. یہ ہے المیہ اس عورت کا. 20 سال کہتے ہیں پلمپش ہو گئے, پلمپش ہو گئے خوبصورت لوگ, 20 سال کا تم سائز 0 ہو گئے خوبصورت لوگ. اس کو تم لوگوں نے پاؤں سے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اس کو کون سی چیز اس کو بازار میں لا کے, وہ لوگ جو خان صاحب سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا کل بڑی مزدار قسم کی, اچھا ٹوٹل یعنی سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اسٹیمولائی سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے. ارد گرد بکھرا ہوا ماحول جو ہوتا ہے ایک بندے کے اندر, کیونکہ جو ریپ کرنے والا ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے. یہ ہم مینٹل ہاسپٹل میں جب کام کرتے تو ایک خاتون ایک انگلینڈ سے آگئی, لال کپڑے پہن کے اندر جائے, ڈاکٹر رشید چودھری تھے, انہوں نے روک لیا. اس نے کہا تو میرے پاگلو, تم تو مزید پاگل کرنا چاہتی ہو, تم انسین ہو, تم پاگل ہو, خود پاگل ہو. یعنی ایک یہاں تک کہ ریڈ کپڑے جو ہے نا, وہ سرخ رنگ کے کپڑے, آپ پورے کپڑے وہ معیت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو ان کا احتیاط کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو خود بھی قتل نہ ہو اور معاشرہ بھی ٹھیک رہے. چلیں جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت کا, جہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں اور گزشتہ دنوں ایک حملے میں 40 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے.